मुबारक हो शह खैर वरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हम आपको अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम आका का बचपन में खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खूबसूरत बनाया। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा वाक़या है, आज हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्नो जमाल का बयान सुनेंगे। यानी आप बचपन में कितने खूबसूरत थे, आप कितने खूबसूरत नज़र आया करते थे। इंशाअल्लाह आज का जो हमारा मौजू है, मदनी चैनल के नाजरीन आप भी सुन लीजिए, आज के जो हमारा मौजू है वो आपका हुस्नो जमाल है। प्यारे बच्चों, बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपने इनका नाम तो पहले भी सुना था। ये वो औरत हैं जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ अपने घर लेके गई थी और वहाँ जाके आपकी परवरिश की थी। ये कहती हैं कि जब मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के घर गई आपको लेने के लिए, तो जैसे ही मैं दाखिल हुई तो मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए हैं। आप क्या फरमा रहे हैं? आराम कर रहे हैं, आप सो रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चा सो रहा होता है कितना प्यारा सा लग रहा होता है ना। और जो उनकी वालदा होती हैं, जब आप छोटे थे तो आपकी अम्मी भी, आपने देखा होगा कि जो माँ होती हैं, जो अम्मी होती हैं, वो क्या करती हैं, छोटे से बच्चे को किसी कपड़े में लपेट देती हैं और उसको किसी गुदरी के ऊपर या किसी चादर के ऊपर उनको बच्चे को सुला दिया करती हैं। तो बीबी हलीमा कहती हैं कि जब मैं दाखिल हुई तो मैंने देखा कि अल्लाह के नबी आराम फरमा हैं और जो आपकी वालदा हैं उन्होंने आपको सफ़ेद कलर के कपड़े में लपेटा हुआ था और जो आपके नीचे कपड़ा बिछा हुआ था वो कपड़े का रंग था ग्रीन। क्या कलर था उसका? ग्रीन। यानी जिस कपड़े के ऊपर आप आराम फरमा थे वो कपड़ा ग्रीन था और जिस कपड़े में आपको लपेटा हुआ था वो कपड़ा क्या था? वो सफ़ेद था, वो वाइट था। अच्छा प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि छोटा सा बच्चा होता है तो उनकी वालदा उनको क्या करती हैं? पाउडर लगाती हैं ताकि क्या हो, उससे खुशबू आए। तो हमारे प्यारे नबी ऐसे अल्लाह के नबी थे कि आपकी वालदा ने आपको पाउडर नहीं लगाया मगर फिर भी आपके जिस्म से खुशबू आया करती थी। अब बीबी हलीमा कहती हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इनको जाके जगा दूं। आप सो रहे थे तो जैसे ही बीबी हलीमा करीब हुई कि आपको जगा दें, तो जब उन्होंने अल्लाह के नबी के चेहरे को देखा जो इतना खूबसूरत था, वो आपको जगाना ही भूल गई और आपको ही देखती रही। फिर जब अल्लाह के नबी को आपने गोद में उठाया, जैसे ही आपने गोद में उठाया तो गोद में उठाते ही अल्लाह के नबी के चेहरे पे क्या आ गई? मुस्कुराहट आ गई। क्या आ गई बच्चों? मुस्कुराहट आ गई। आपने देखा होगा बच्चा जब मुस्कुराता कितना अच्छा लगता है ना। तो हमारे प्यारे आका भी मुस्कुरा दिए और जैसे ही अपनी आंखों को खोला तो बीबी हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं अल्लाह के नबी को देखने लग गई। देखती रही यहाँ तक कि उनकी आंखों से एक नूर निकला। क्या निकला? यहाँ तक कि उनकी आंखों से एक नूर निकला और वो आसमानों की तरफ चला गया। वो कहती हैं कि इसके बाद मैंने अल्लाह के नबी की जो पेशानी थी उसको बोसा दिया तो अल्लाह के नबी मुझे देखकर मुस्कुराने लग गए। तो देखा प्यारे बच्चों कि हमारे प्यारे आका कितने खूबसूरत थे कि जब उन्होंने देखा तो वो आपको जगाना भूल गई और आपको देखती रही। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बचपन में खूबसूरत नहीं थे,
بلکہ آپ تو جب بڑے ہوئے تو اللہ پاک نے آپ کو اس وقت بھی بہت حسین بنایا، بڑا خوبصورت بنایا کہ آپ کے ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چاند کی 14ویں رات تھی۔ چاند کی 14ویں رات جو آتی ہے اس رات چاند بہت زیادہ چمکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چاند کی 14ویں رات تھی تو اللہ کے پیارے حبیب کو میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی کے جسم پر جو کپڑا تھا اس کپڑے پر ریڈ کلر کی لائنز تھیں، دھاریاں تھیں، لائنز تھیں۔ تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب اتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، اتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ میں نے چاند کو دیکھا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا اللہ کے نبی زیادہ خوبصورت ہیں۔ میں نے پھر چاند کو دیکھا، میں نے پھر اللہ کے نبی کو دیکھا، میں نے پھر چاند کو دیکھا، میں نے پھر اللہ کے نبی کو دیکھا۔ آخر کار میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے نبی چاند سے بڑھ کر خوبصورت ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے جو نبی تھے وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، یہاں تک کہ اتنے خوبصورت تھے کہ اگر وہ کسی اندھیری جگہ پہ چلے جائیں، جیسے وہاں دیکھیں اندھیرا ہو رہا ہے، دیکھیں یہاں اندھیرا ہو رہا ہے، یہاں بھی اندھیرا ہو رہا ہے، تو ایسی جگہ جہاں پر اندھیرا ہو اگر ہمارے نبی وہاں پر چلے جایا کرتے تھے تو وہاں پر روشنی ہو جایا کرتی تھی۔ چلیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں اپنے گھر کے اندر چراغ جلا کر کپڑے سی رہی تھی، تو اتنے میں کیا ہوا، اتنے میں میرا ہاتھ چراغ پہ لگا اور چراغ گر کر بجھ گیا، اور جو میرے ہاتھ میں سوئی تھی وہ میرے ہاتھ سے گر کر ادھر ادھر ہو گئی۔ اب چراغ بھی بجھ گیا، دیکھیں لائٹ جلدی ہو تو لائٹ اگر بجھے تو کیا ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو جب چراغ بجھ گیا تو کمرے کے اندر کیا ہو گیا، کمرے کے اندر اندھیرا ہو گیا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئی ڈھونڈنا شروع ہو گئی کہ سوئی کہاں گئی، سوئی کہاں گئی، سوئی کہاں گئی۔ اتنے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کمرے کے اندر تشریف لے کر آ گئے۔ تو جیسے ہی ہمارے پیارے نبی کمرے کے اندر تشریف لے کر آئے تو آپ کا جو چہرہ چمک رہا تھا، نور نور ہو رہا تھا، تو آپ کے آنے سے کمرے کے اندر روشنی ہو گئی، لائٹ ہو گئی، اور حضرت عائشہ کی جو سوئی گم ہوئی تھی آپ کو وہ سوئی بھی مل گئی۔ تو دیکھا پیارے بچوں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کیسا بنایا تھا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ اللہ کے نبی کے نور سے سارا عالم کیا ہو رہا ہے، نور نور ہو رہا ہے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام کے اندر کوئی سنتیں اور آداب بھی سکھایا کرتے ہیں، تو آج جو ہم آپ کو سنتیں اور آداب سکھائیں گے وہ ہیں چھینکنے کی سنتیں اور آداب۔ وہ کون سی ہیں؟ چھینکنے کی سنتیں۔ دیکھیں چھینک آتی نا، باپ بچے کرتے ہیں اچھی ہے نا، وہ چھینک آتی ہے اچھی، تو اب چھینکنا کس طرح چاہیے؟ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، باپ بچے کیا کرتے ہیں، وہ اتنے زور سے چھینکتے ہیں، اتنے زور سے چھینکتے ہیں کہ پاس میں بیٹا ہوا شخص کیا ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ تو چھینکنا کس طرح چاہیے انشاءاللہ آج وہ ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا پیارے بچوں، جب چھینک آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 اپنی آواز کو کم کرنا چاہیے۔ نمبر 1 کیا کرنا چاہیے؟ اپنی آواز کو کم کرنا چاہیے۔ نمبر 2 اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے منہ پر چھینک آئی اچھی، دیکھیں میں نے کیا کی، ایک مثال دی آپ کو، تو جب چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھی۔ اچھا آواز کم کرنی چاہیے، آواز کم پیدا ہو، لیکن اگر آواز پیدا ہو بھی گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے منہ پر ہاتھ کو رکھنا چاہیے۔ اگر چھینک آ گئی تو اس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھیں گے آپ؟ اچھا پیارے بچوں، میں آپ کو ایک وظیفہ بیان کرتا ہوں، ایسا پیارا وظیفہ ہے، اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ کے دانت خراب نہیں ہوں گے، آپ کے دانت خراب نہیں ہوں گے اور آپ کے دانت محفوظ رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو چھینک آئے
اور وہ چھینک آنے کے بعد پڑھے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اور پھر اپنی زبان کو دانتوں پر پھیرے تو اس کو دانتوں کی کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کیا پڑھنا چاہیے ہمیں؟ اچھا پیارے بچوں، ایسے ہی جب ہمیں چھینک آ گئی، مجھے چھینک آئی اور میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، تو آپ نے اگر سنا تو آپ کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ کیا کہیں گے آپ؟ یرحمک اللہ۔ آئیے تھوڑا سا یاد بھی کر لیتے ہیں، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی کے بارے میں آج ہم نے بہت پیارے واقعات سنے، اور ساتھ ساتھ ہم نے چھینکنے کی سنتیں اور آداب بھی سیکھی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ پیارے آقا کے بچپن کا ایک بہترین واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مبارک ہو شہ خیر الورا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔